چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں پارٹی کے سی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدلیہ کسی ایک کو الیکشن کے لیے اہل کرے اور دوسرے کو نااہل کر دے۔ یا تو دونوں الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے۔ جہاں تک چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی بات ہے وہ تو میرا خیال میں کوئی الیکشن کے بعد کوئی بائی الیکشن ہوگا، اگر ان کو اکثریت ملا تو پھر یہ چوتھی والا کہانی حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ورنہ مجھے یہ بات جوڈیشری کا انالیسس کرتے ہوئے، میں تو لائر نہیں ہوں، کوئی لائر آپ کو بتا سکے گا، قانون دان آپ کو بتا سکے گا، مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ ہم جوڈیشری سے یہ امید رکھے کہ وہ کسی ایک کو نااہل کرے اور کسی دوسرے کو اہل کرے۔ یا دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد تو اسی لاہور میں رکھا گیا تھا، اور پھر ضیاء الحق نے اسی نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں مسلط کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جنرل شجاع پاسا اور فیض حمید نے ہم پہ یہ طریق انصاف مسلط کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی پنجاب سے دور رکھنا پڑا۔ پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، دونوں اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں۔ کوئی اس کو پسند لگے یا نہ پسند آئے یا نہ آئے، میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جس شہر میں جنم لیا میں وہاں واپس آیا ہوں الیکشن لڑنے کے لیے۔ اگر ان میں ہمت ہے آئے میرا مقابلہ کرے۔ آج تک مجھے پتہ نہیں کہ میرا مقابلہ کون کرے گا پی ٹی آئی کی طرف سے، میرا مقابلہ کون کرے گا نون لیگ کی طرف سے۔ آئے مقابلہ کرے، عوام پہ ہم یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ کس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ پھر واپس لے لیا گیا۔ تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے اور بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کا کیس پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا۔ پشاور سے عامر جمیل کی رپورٹ دیکھیں۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کے کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز خان نے کی۔ پی ٹی آئی کے سینئر کونسل قاضی انور ایڈوکیٹ اور الیکشن کمیشن کے وکیل کندر مومن عدالت میں پیش ہوئے۔ دونوں وکلاء نے عدالت میں دلائل پیش کیے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس میں الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کرتے ہوئے حکم امتناعی واپس لے لیا۔ عدالت کا حکم امتناعی واپس لینے کے بعد الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے اور انتخابی نشان واپس لینے کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال ہو گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 26 دسمبر کو پی ٹی آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا تھا، جس کے خلاف الیکشن کمیشن نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لینے پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ آپ کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد رکھیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ مزید کہا کہ غلط فہمی ہے کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پارٹی سے انتخابی نشان لینا اسے تحلیل کرنے کے مترادف ہے۔ ہم کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجٹیمیسی کا بہت بڑا کوشچن آئے گا آپ کے الیکشن کا۔ 859 سیٹس پہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے انڈیپینڈنٹ تو آپ نے بنیاد رکھی ہے، اور آپ بنیاد رکھیں گے کرپشن کی، ہارس ٹریڈنگ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن عجلت میں دی گئی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف آج ہی فیصلہ کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے۔ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا تھا۔ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزولوشن کے مترادف ہے۔ الحمدللہ more than 90% یقین ہے سپریم کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور کروائی۔ اگر for whatever reason نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے، لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ میں 12 گھنٹے گزرنے کے بعد زرتاج گل کو حفاظتی ضمانت مل گئی۔ زرتاج گل راہداری ضمانت کے بعد واپس چلے گئیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ ایک خاتون کے لیے اتنی نفری تعینات کی گئی، ہماری روایت نہیں خاتون کو گرفتار کریں، کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ زرتاج گل 22 مقدمات میں راہداری ضمانت کے لیے عدالت پہنچی۔ پولیس کی بھاری نفری گرفتاری کے لیے عدالت کے باہر موجود رہی۔
میں 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگتی ہوں. میرا گھر توڑ دیا گیا. پتہ نہیں الیکشن لڑ رہی ہوں یا جنگ. انصاف دیا جائے. زرتاج گل کا مطالبہ گفتگو کے دوران ناپدیدہ ہو گئیں. آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں 12 گھنٹے گزرنے کے بعد زرتاج گل کو حفاظتی ضمانت مل گئی ہے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا. ہماری روایت نہیں، خاتون کو گرفتار کریں. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ. خبر پشاور ہائی کورٹ سے ہے. زرتاج گل کی راداری ضمانت کا اب تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا. پشاور ہائی کورٹ نے 2 صفحات کا مختصر فیصلہ جاری کر دیا. فیصلہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان نے تحریر کیا ہے. زرتاج گل گجرانوالہ پولیس کو 9 مئی واقعات سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں. فیصلہ درخواست گزار 13 جنوری تک متعلقہ عدالت پیش ہوں. فیصلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے انتخابی قربتیں بڑھ گئیں. دونوں بڑی جماعتوں نے N127 اور NA242 پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رابطے کر لیے. پیپلز پارٹی نے کراچی سے شہباز شریف کی سیٹ پر مفاہمت کی پیشکش کر دی ہے. مزید جانتے ہیں لاہور سے محمد حسن رضا کی رپورٹ میں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں انتخابی قربتیں بڑھ گئیں. مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کو NA242 کراچی پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پیشکش. MQM سے بھی اس سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے مسلم لیگ نون کی بات چیت. MQM کے مصطفیٰ کمال شہباز شریف کے مد مقابل ہیں. پیپلز پارٹی کی NA127 لاہور سے بلاول بھٹو کی سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوششیں تیز. NA242 سے اپنا امیدوار بٹھا کر اور لیگی امیدوار کی حمایت کرنے کی بھی پیشکش کر دی. خورشید شاہ اور دیگر رہنماؤں کی شہباز شریف اور ایاز صادق سے ملاقاتیں. نون لیگ کی سینئر قیادت نے بلاول بھٹو کی سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ کی مخالفت کر دی. پیپلز پارٹی کے اہم عہدیدار نے بتایا کہ بات چیت جاری ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے پر اپنے حلقوں سے الیکشن لڑیں گے. مسلم لیگ نون کے عہدیدار کا کہنا تھا پیپلز پارٹی کراچی میں اپنا امیدوار بٹھا کر بدلے میں لاہور کی سیٹ چاہتی ہے. مسلم لیگ نون کے اہم عہدیدار نے مزید بتایا کہ پیپلز پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت جاری ہے. جلد حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. امریکی قومی سلامتی کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ایران میں بم دھماکوں اور لبنان میں ہونے والے ڈرون حملے میں امریکہ اور اسرائیل ذمہ دار نہیں ہے. ہمارا ان حملوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. امریکی نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان جان کربی نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکہ اسرائیل سے مل کر حماس کو ختم کر دے گا. صحافی نے سوال پوچھا، ایران اور لبنان میں حملوں کا فائدہ کس کو ہوا؟ جان کربی نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان حملوں کا ذمہ دار کون ہے اور کون ان حملوں کا بینیفیشری ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بحیرہ احمر میں امریکہ اپنے عالمی شراکت داروں سے مل کر حکمت عملی بنائے گا. امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا یہ کہنا ہے کہ ایران میں ہونے والے بم حملوں میں امریکہ اور اسرائیل ملوث نہیں. لبنان پر حملے سے متعلق اسرائیل نے ہمیں آگاہ نہیں کیا. میتھیو ملر نے نیوز کانفرنس میں مزید یہ کہا کہ مشرق وسطی میں جنگ کسی کے مفاد میں نہیں. امریکہ اور اسرائیل کو ایران پر حملوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ بیروت حملہ جس میں صالح العروری جاں بحق ہوئے، امریکہ کو اس کی اطلاع نہیں تھی. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان اور اسرائیلی اسٹریٹجک امور کے وزیر رون ڈرمر کے درمیان فون پر رابطہ ہوا. حماس اسرائیل جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی سے متعلق بات چیت کی گئی ہے. امریکی میڈیا کے مطابق جیک سلوان اور رون ڈرمر کے درمیان رابطے کا مقصد غزہ میں جنگ بندی اور مزید قیدیوں کی رہائی اور ہونے والی پیش رفت پر گفتگو کی گئی ہے. امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کی کوشش ہے کہ غزہ میں شہری نشانہ نہ بنے. یہ رابطہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے رواں ہفتے مشرق وسطی کے طے شدہ دورے سے پہلے ہوا. دورے میں اسرائیلی حکام سے جنگ کے اگلے مرحلے پر بات چیت کی جائے گی. حد نکاح متاثر ہونے کے باعث مختلف مقامات سے موٹر وے کو بند کر دیا گیا. موٹر وے M1 اسلام آباد سے پشاور تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے، جبکہ موٹر وے M2 اسلام آباد سے بلکسر تک دھند کے باعث بند کی گئی. موٹر وے M5 رحیم یار خان سے روہڑی تک بند کی گئی ہے. موٹر وے M14 ہکلا کے سے کھرپا تک بند کی گئی ہے. خبر آپ کو دیں کہ سوات موٹر وے کرنل شیر خان انٹرچینج سے چکدرہ تک بند کی گئی ہے. موٹر ویز پر دھند کے ڈیرے ہیں. حد نگاہ متاثر ہونے کے باعث مختلف مقامات سے موٹر وے کو بند کر دیا گیا، جبکہ موٹر وے M1 اسلام آباد سے پشاور تک دھند کے باعث بند ہوئی ہے. موٹر وے M2 اسلام آباد سے بلکسر تک دھند کے باعث بند. موٹر وے M5 رحیم یار خان سے روہڑی تک بند کر دی گئی ہے.
सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल और आईजी पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से कहा कि आप ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करें, इसके बाद हमारे पास आएँ तो सुन लेंगे। आरओ के फैसलों की कॉपी नहीं मिलती तो कॉपी के बगैर ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दें। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर समाअत, आईजी, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। पुराने समाअत लतीफ खोसा ने दलाल देते हुए कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सेहतमंदाना मुकाबले के लिए जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आपने दरख्वास्त में बहुत सारे तौहीन अदालत करने वालों के नाम शामिल कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की? चीफ जस्टिस ने कहा कि आईजी और चीफ सेक्रेटरीज का इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक है? तौहीन अदालत केस में आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन को फरीक बना सकते थे। आप इनफरादी तौर पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो अलग दरख्वास्त दायर करें। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा। बात खत्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने 2013 के इलेक्शन में भी इल्जामात लगाए, अदालत ने तब भी वक्त जाया किया, कोई ठोस इल्जाम नहीं निकला। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने ही तैनात किया था, हमने नहीं। मसला ये है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सरदार लतीफ खोसा ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम रोज आपके लिए नहीं बैठ सकते, आपको अमल दरामद रिपोर्ट मिल गई, इस पर जवाब दे दे। इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर को आपके तहफ्फुज़ात दूर करने का ऑर्डर जारी किया। हमें अपनी वो शिकायत दिखाएं जो इलेक्शन कमीशन में दायर की। अदालती इस्तफसार पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। इनकी 30 शिकायत मौसूल हुई जिनको इलेक्शन कमीशन ने हल किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला हाई कोर्ट का था। खोसा साहब, हमने आपको एक्स्ट्रा माइलेज दी, ये ना कहें कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। अब आप खुश हैं? हम सिर्फ सवाल पूछते हैं, नाराज ना हुआ करें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। केस की आइंदा समाअत पर गवाहान को बयानात कलमबंद किए जाएंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच के रूबरू अडियाला जेल में समाअत। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकला और वकला सफाई अली बुखारी, बैरिस्टर उमेर नियाजी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन बेंच ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसमें बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर तकारीर के दौरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया गया। आइंदा समाअत पर गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे।